میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے، مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے، وہ اکثر انکار کرتا ہے۔ کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے۔ مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں، اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے، 2-3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں، اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو یہ ناجائز ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں۔ 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے، تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا باہر۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی، تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو، تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر۔ تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ، بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے۔ بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو، یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو۔ اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے، عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے وہ۔ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے، جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے۔ اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے۔ اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا، بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں، اس کا اچھا یہ برا ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو۔ باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے، نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہگار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے،
کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب وہ غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رل جائیں گے، اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں، کہیں اور شادی کریں، یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے. عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے، اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے. 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، لٹکا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو، تو یا تو ان کو بتا دیں. اس کا آسان حل یہی ہے، ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے، بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا، تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے. ان کی مرضی، انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھائی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے، جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا، اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا. اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں. میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں بھائی. مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا، وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا، راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ، ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا، اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے، وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، ابے تم نے یہ کیا ہے، تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا، آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا، اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو، جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہوں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ، تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو. لیکن نارملی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا.